الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل علم المیراث کی کتاب السراجی اس کا یہ کورس جاری ہے، اور علم المیراث جو کورس ہے یہ ادارہ معرفت القرآن آن لائن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ عز وجل کل ہم نے علم المیراث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے بارے میں پڑھ لیا تھا، جو کہ ہمارے لیے جاننا کیا ہے، انتہائی کیا ہے، ضروری ہے۔ تو آج جو ہمارا بیان ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ آج سبق کا آغاز ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف چلیں تو ہم تھوڑا سا کیا ہے کل کے سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ تو کیا ہے، کل ہم نے مطلقاً علم کی تعریف بھی پڑھی تھی کہ ما یبین بھی حقیقت الشیء، وہ الفاظ، وہ جملے جن کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ اور موضوع کی تعریف بھی پڑھی تھی کہ جس میں کسی فن کا، کسی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس میں کسی شے کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جائے۔ پھر ہم نے کیا ہے غرض و غایت کا بیان بھی پڑھا تھا کہ کسی بھی فن اور علم کا غرض و غایت یعنی مقصد جاننا بھی کیا ہوتا ہے، ضروری کہ غرض و غایت کی تعریف کیا ہے کہ فاعل سے فعل جس وجہ سے صادر ہو وہ کیا ہے، غرض و غایت کہلاتی ہے۔ اسی طرح کیا ہے، پھر ہم نے کیا ہے علم میراث کی تعریف بھی پڑھی کہ وہ علم کہ جس میں شریعت کے مطابق ورثاء کے درمیان ترکہ تقسیم کیسے کیا جاتا ہے، جس علم کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے اسے علم میراث کہتے ہیں۔ علم میراث کا موضوع ایک ترکہ ہے جو میت مال چھوڑ کے جاتا ہے، اور دوسرا اس کو جو ترکہ کو پانے والا جو ہے وارث ہوتا ہے یا وہ رسا ہوتے ہیں، تو یہ اس علم کا موضوع ہے، ترکہ اور وارث۔ اس علم کی غرض و غایت کا بیان بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اس علم کی غرض و غایت کیا ہے کہ حقوق کی ادائیگی، تاکہ کیا ہے، کیا ہو سکے، حقوق مستحق افراد تک اس کے حقوق پہنچا دیے جائیں، نزاع کا خاتمہ ہو جائے، میراث کی تقسیم کاری میں جو جھگڑا ہوتا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے، اور شریعت کے احکام کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ ہمارا کل کا سبق کا خلاصہ تھا۔ تو آج کے جو سبق ہے اس کی ہم سلائیڈ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ تو علم میراث کیا ہے، علم میراث السراجی، اس کا آج دوسرا سبق ہے۔ اس کا آج کیا ہے، دوسرا سبق۔ تو ذہن میں رکھیے، یہ جو سبق ہے اس میں پہلے ہی حدیث لکھی ہوئی ہے جو کہ فضیلت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میت کے حقوق اور تقسیم ورثاء کا بیان۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میت کے کیا حقوق ہیں اور ورثاء میں تقسیم کاری کیسے ہوگی ترکہ کی۔ تو آج کا یہ سبق ہے، اس میں سب سے پہلے حدیث درج ہے کہ تعلم الفرائض وعلمها الناس فإنها نصف العلم، کہ علم فرائض کو سیکھو، ٹھیک ہے، علم میراث کو سیکھو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعلمها الناس، اور اس علم فرائض کو لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنها نصف العلم، یہ جو علم میراث ہے یہ آدھا علم ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ اس کا بیان بھی پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ذہن میں رکھیے، میت جب فوت ہوتا ہے، میت جب فوت ہوتا ہے تو وہ جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے ترکہ، ٹھیک ہے۔ میت کا جو ترکہ ہوتا ہے، مال جو میت چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے چار حقوق اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور یہ چار حقوق ترتیب وار ہیں۔ یہ چار حقوق کس طرح ہیں؟ ترتیب وار چار حقوق ہیں۔ میت کا جو ترکہ ہے، میت کا جو مال ہے، جو میت مرنے والا اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جاتا ہے،
اس سے چار حقوق جو ہے متعلق ہوتے ہیں، اور یہ چار حقوق ترتیب وار ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ میت کے مال سے کیا کی جاتی ہے؟ تجہیز و تکفین۔ کیا کی جاتی ہے؟ تجہیز و تکفین، ٹھیک ہے؟ بغیر اسراف کے، بغیر تقتیر کے، یعنی کمی بیشی کے بغیر، سنت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلا جو کام کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ میت کے مال سے کیا ہے؟ اس میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ میت جو مال چھوڑ کر جائے گا اس میں سے سب سے پہلا جو حق ہے، اور وہ ہے مال میت میں سے تجہیز و تکفین کرنا۔ تجہیز کا جو لفظ ہے، تجہیز کا، یہ کہتے ہیں مرنے کے مراحل سے لے کر، جب بندہ مرتا ہے تو جیسے ہی مرتا ہے تو وہ جو مراحل شروع ہوتے ہیں مرنے کے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مرنے کے مراحل سے لے کر دفنانے تک، دفن کر دینے تک، اس سارے مرلے کو کیا کہتے ہیں؟ تجہیز۔ کیا کہتے ہیں؟ تجہیز، ٹھیک ہے؟ اور اس میں لفظ آ گیا ایک تکفین، تو کفن دینا، تو کفن دینا بھی تجہیز کے ہی میں شامل ہے، لیکن خاص طور پر کفن کا ذکر ہوا تو یہ گویا تجہیز کے بعد تکفین کو، تجہیز میں تکفین بھی شامل تھی، تجہیز کے اندر تکفین بھی شامل تھی، کفن دینا بھی کیا تھا؟ شامل تھا، کیونکہ تجہیز کسے کہتے ہیں؟ مرنے سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک کے سارے مرحلے جو شریعت کے مطابق ادا کی جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے تجہیز۔ اور اسی میں کیا ہے؟ تکفین بھی شامل ہے، لیکن خاص طور پر کفن کے معاملے کو الگ سے بیان کیا گیا۔ تو میت کے مال میں سے سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ تجہیز و تکفین، کمی بیشی کے بغیر، یعنی تجہیز و تکفین جو کرنی ہے اس میں میانہ روی کو اختیار کرنا ہے، نہ جو ہے کمی کرنی ہے اور نہ ہی کیا ہے؟ بیشی کرنی ہے، یعنی نہ ہی اسراف کرنا ہے اور نہ ہی کوئی کمی کرنی ہے، کمی بیشی کے بغیر سنت مبارکہ کے مطابق سب سے پہلا کام جو کیا جائے گا وہ ہوگا تجہیز۔ دوسرا کام جو ہوگا میت کے مال میں سے وہ ہے قرضوں کی ادائیگی۔ اب تجہیز و تکفین کا کام ہو گیا، اب میت کے مال میں سے کیا کی جائیں گے؟ قرض ادا کیے جائیں گے۔ دوسرا کام جو ہوگا وہ قرضوں کی ادائیگی، مطلب کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد میت کے کل بقیہ مال سے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر میت نے کوئی قرض لے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے بعد ان قرضوں کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس میں کیا ہے؟ وہ پورا ایک پروسیس ہے کہ اگر قرض لینے والا ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا اس کا قرض ہے اس کو مال میں سے کیا ہے؟ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایک سے زیادہ افراد ہیں اور مال جو بچہ ہے سبھی کے قرض ادا ہو سکتے ہیں تو وہ قرض ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر صورت ایسی ہے کہ مال جو بچہ ہے اور قرضہ جو ہے دینا ہے، اور قرضہ کیا ہے؟ مال جو تجہیز و تکفین کے بعد بچہ بالفرض 50,000 اور قرض دینا ہے کیا ہے؟ 70,000۔ اگر ایک بندہ ہے جس کو دینا ہے 70,000 تو اسے کیا ہے؟ 50,000 دے دیں گے، بقیہ ورثاء اپنی جانب سے کیا ہے؟ 20,000 اس کو اضافی کیا ہے؟ پیش کر کے اسے قرضوں کی ادائیگی کریں گے۔ اگر ورثاء نہیں دیتے اور 50,000 ہی مال ہے تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ 50,000 آپ لے لیں اور 20,000 جو ہے آپ اسے معاف کر دیں، یا اسے کیا ہے؟ بروز قیامت لے لیجیے گا۔ یا تیسری صورت کیا بنے گی کہ قرض خواہ جو ہیں، یہ تو میت چونکہ قرض دار ہے، اس نے قرضہ دینا ہے، اور جنہوں نے قرضہ لینا ہے وہ کہلاتے ہیں قرض خواہ۔ تو اب قرض خواہوں نے جب قرضے کا مطالبہ کرنا ہے اور ہیں بھی بہت سارے اور مال بھی تھوڑا بچا ہے کہ جس سے قرضوں کی ادائیگی کر سکیں، تو پھر کیا ہے؟ اس میں شریعت کے اصولوں کے مطابق ایک تقسیم کاری ہے قرضوں کی ادائیگی کی، وہ اس کے اپنے بیان میں انشاءاللہ پڑھیں گے، تو وہاں پر کیا ہے؟ قرضوں کی ادائیگی کا طریقہ بتلایا جائے گا، تاکہ جتنا جتنا جس کا قرض ہے اسی مناسبت سے ان کو کیا ہے؟ مال چونکہ کم ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ آگے طریقہ بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو مال بچے گا
اگر پہلا کام کیا کر لیا، میت کے مال میں سے ترکہ میں سے کیا ہے، تجہیز و تکفین کو کیا ہے کر لیا، پھر مال بچا تو کیا ہے قرضوں کی ادائیگی کر لی۔ اگر مال بچے گا، اگر مال قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچے گا، تو پھر اگلا کام کیا کرنا ہے، وصیت کا نفاذ۔ ٹھیک ہے، قرض کی ادائیگی کے بعد بقیہ مال کے صرف تہائی حصے، 1/3 حصے میں وصیت نافذ ہوگی۔ مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اگر مال بچا ہے کتنا، اس کا مال کتنا بچا ہے، 60,000، ٹھیک ہے جی، یا 6,000 فرض کر لیں، مال کتنا بچا ہے، 6,000، اور اس نے کیا ہے وصیت کر گیا وہ، کہ میرا جو ہے نا فلاں شخص کو میری طرف سے وصیت ہے کہ آپ نے کیا ہے کچھ مال دینا ہے، تو جو وصیت کر گیا ہے، ذہن میں رکھیں وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، یہ مسئلہ ایک ذہن میں رکھیں کہ حدیث پاک کے اندر آئے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، کیونکہ ورثاء کو تو کیا ہے شریعت نے حق دینا ہے مال میت میں سے، ٹھیک ہے، تو ورثاء کے لیے اگر کوئی وصیت کر جاتا ہے تو وہ وصیت کیا ہے ایکسیپٹ نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ورثاء کو خود کیا ہے شریعت کی جانب سے کیا ہے حق ملنا ہے، تو کیونکہ حدیث پاک ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اب مثال کے طور پر وصیت کر گیا ہے کسی غیر وارث کے لیے، یعنی وارث کے علاوہ کسی شخص کے لیے، اور وصیت کر گیا ہے، تو وہ جو مال بچے گا اس کا 1/3 حصے کے کیا ہے وصیت نافذ کی جائے گی۔ مثال 6,000 مال بچا ہے، تو اس کے کرنے ہیں 3 حصے، تو فی حصہ کتنا آئے گا، 2,000، جو 2,000 ہوگا اس میں سے کیا ہے وصیت کو نافذ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وصیت کرنی کس کے لیے ہے، غیر وارث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر وارث کے لیے بھی وصیت کرتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو بقیہ ورثاء پھر کیا ہے بالغ بھی ہوں اور راضی بھی ہوں، تب جا کر وصیت کا نفاذ ہوگا، وگرنہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ لا وصیت لوارث، حدیث کے اندر آیا ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، اب وصیت بھی نافذ ہو گئی، اب اگر کوئی مال بچے گا تو پہلا کام کیا تھا، پہلا کام کیا ہے مال میت میں سے کیا کرنا ہے، تجہیز و تکفین، دوسرا کام کیا کرنا ہے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے 1/3 حصے، یعنی مال میں سے جو تیسرا حصہ ہے، 3 حصے کریں گے اور ایک حصہ جو ہے اس کو کیا ہے وصیت نافذ کریں گے، وصیت میں دے دیں گے، اور جو مال اب بچے گا وہ کیا ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو کیا ہے اوپر کے 3 حقوق ادا کر لینے کے بعد، یعنی تجہیز و تکفین، قرضوں کی ادائیگی اور وصیت کا نفاذ، یہ اوپر کے 3 حقوق ادا کر لینے کے بعد بچنے والا تمام مال ورثاء میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، پھر آ کر کیا ہے ورثاء میں مال کو تقسیم کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا کام تجہیز و تکفین، دوسرا کام قرضوں کی ادائیگی، تیسرا کام کیا ہے وصیت کا نافذ کرنا، اور چوتھا کام کیا کرنا ہے ورثاء میں تقسیم کاری کرنی ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو جو بیان کیا ہے اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا، سبق تھا، اور آج اسی سے متعلقہ سراجی سے بھی کیا ہے کتاب سے پڑھیں گے جی۔ شروع کریں جی، کلیئر ہو گیا؟ جی جی انشاءاللہ۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جو میں نے سلائیڈ سے سمجھایا ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ کوئی بات رہ تو نہیں گئی اس میں سے؟ نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے جی آگے دیکھیں، تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری کتاب کا کیا ہے آغاز ہے، تو جتنا میں نے وہاں سے پڑھایا ہے ادھر سے کتاب سے بھی انشاءاللہ اسی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنی ویڈیو کو کیا ہے سٹاپ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔
الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین. ٹھیک ہے، الحمد للہ. آواز میوٹ رکھیں، آواز کیا ہے، میوٹ کو رکھیں. الحمد للہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد للہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے. ایسا اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے. یعنی وہ رب جس نے کیا ہے، ہمیں نہ ہونے سے ہونا کیا، ہم نہیں تھے، پھر اس نے ہمیں کیا ہے وجود بخشا. ٹھیک ہے، اور پھر پل پل ہمیں کیا ہے کمال تک پہنچا رہا ہے. لفظ رب نکلا ہے کسے، تربیت سے. اور تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمال ہی شیئا فشیئا، کہ شے کو کمال تک پہنچانا درجہ بدرجہ. تو تمام جہانوں کو کیا ہے، تمام جہانوں کا کیا ہے پالن ہار ہے وہ اللہ. اس کے لیے ہیں ساری تعریفات. الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حمد الشاکرین، شکر گزاروں کی حمد کی طرح. یعنی میں جو تعریفات اللہ کے لیے کر رہا ہوں وہ ایسے ہیں جیسے کہ شکر گزاروں کی، شاکرین جو ہیں ان کی حمد کی طرح. شکر گزار کون ہیں، شکر گزار کیا ہیں، انبیاء اولیاء. مراد شاکرین سے کون ہیں، انبیاء اولیاء صالحین. تو جیسے وہ شکر کرتے ہیں میں بھی کیا ہے اس طرح اللہ کی حمد کرتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. میری حمد ایسے ہے جیسے شکر گزاروں کی حمد. والصلاۃ، اب حمد کا بیان ہونے کے بعد درود کا بیان آ رہا ہے. تو فرمایا والصلاۃ علی خیر البریۃ، اور درود ہو کیا ہے مخلوق میں سے بہترین ذات. کس پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور درود ہو کس کا، بریہ کسے کہتے ہیں، مخلوق. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو درود ہو کیا ہے مخلوق میں سے خیر، بہترین پر، مخلوق میں سے بہترین ذات یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور کس پر درود ہوں، وآلہ، اور حضور کی آل پر، الطیبین الطاہرین، کہ جو کہ پاکیزہ اور طاہر ہیں. ٹھیک ہے، کہ حضور کی آل پر درود ہوں جو آل کیا ہے پاکیزہ اور طاہر ہیں. ٹھیک ہے جی. تو درود ہوں مخلوق میں سے بہترین ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر جو کہ پاکیزہ اور طاہر ہیں. اب یہاں سے کس کا بیان آ رہا ہے، اس علم کی فضیلت کا. تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تعلم الفرائض، فرائض سیکھو. فرائض کیا ہے، علم میراث، علم میراث. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کیا ہے، تعلم الفرائض، علم میراث کو سیکھو. وعلموا الناس، اور اس علم فرائض کو سکھاؤ. کن کو، الناس، لوگوں کو. ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، فرائض. یعنی وعلموا، اے لوگوں سکھاؤ، ہاں اس علم میراث کو. کس کو سکھاؤ، الناس، لوگوں کو. کیوں، فإنہا نصف العلم، کیونکہ علم میراث کیا ہے، نصف العلم، آدھا علم ہے. یہ کیا ہے، آدھا علم ہے. اس کی وجوہات بہت ساری بیان کی گئیں. ٹھیک ہے، آدھا علم کہنے کی. ٹھیک ہے، تو کیا ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی آدھا علم کہنے کی، کیونکہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے انما جعل العلم بالفرائض نصف العلم، اس علم کو بنایا گیا ہے، علم فرائض کو بنایا گیا ہے آدھا علم. کیوں، لأنہ یتعلق بإحدى حالتي الانسان، اس لیے کہ یہ علم انسان کی دو حالتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور انسان کی کتنی حالتیں ہیں، دو، ایک ممات، فوت ہونے والی حالت، ٹھیک ہے، اور ایک حیات والی حالت. تو یہ علم، علم میراث کیا ہے، انسان کی موت والی حالت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ کہ حیات والی حالت کے ساتھ.
تو بقیہ علوم کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اور علم میراث کا تعلق انسان کے مرنے کے ساتھ ہے۔ تو اس بنا پر کیا ہے، گویا دو علوم ہو گئے، کچھ علوم کا تعلق حیات سے ہے اور کچھ کا تعلق کیا ہے، ممات سے ہے، فوت ہونے سے ہے۔ تو چونکہ اس علم کا تعلق موت سے ہے، ممات سے ہے، بندے کے مرنے سے ہے، تو اس بنا پر اسے کیا ہے، آدھا علم کہا گیا حدیث میں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضور نے کیا فرمایا، اس علم میراث کو تعلم الفرائض، علم میراث کو سیکھو اور اس علم میراث کو لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر جو فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے قرب قیامت میں جو علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہوگا، حتیٰ کہ دو بندے اپنا وراثت کا حق سمجھنے کے لیے علماء کی طرف جائیں گے تو کوئی عالم انہیں نہ ملے گا جو ان کے درمیان کیا ہے، وراثت کا کیا ہے، فیصلہ کر سکے۔ تو جو علماء علم میراث والے ہیں، قرب قیامت میں یہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ کیا ہوگا، علم میراث۔ تو لہذا پتہ چلا ہمیں یہ اس ادارے کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم کیا ہے، علم میراث سیکھ رہے ہیں، اور جو کیا ہے بہت اہم ترین علم ہے۔ تو کاش کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر کیا ہے اپنا کرم اور فضل فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر ہم اس علم کو سیکھ کر سمجھنے والے بن جائیں۔ اب جو میں نے پہلی سلائیڈ آپ کو سمجھائی تھی اس کا بیان آ گیا ہے، جو میں نے آپ کو جہاں سے کیا ہے سلائیڈ سمجھائی تھی نا، کہ ترکہ میت کے مال جو چھوڑ کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں ترکہ۔ اس کے کتنے حقوق ہیں، چار، چار حقوق ہیں ترتیب وار۔ سب سے پہلے اس مال میں سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، دوسرے اس مال میں سے کیا ہے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی، تیسرا اس مال میں سے وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور چوتھا کام جو ہے وہ رسا میں وہ مال کیا ہے تقسیم کیا جائے گا شرعی اصولوں کے مطابق۔ اسی کا بیان آ رہا ہے، قال العلماء، فرماتے ہیں ہمارے علماء، قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی، ہمارے علماء رحمہم اللہ نے فرمایا کہ تتعلق بتارکۃ المیت، کہ جڑ جاتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں میت کے ترکہ کے ساتھ، میت کے ترکہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں حقوق اربعۃ مرتبۃ، چار ایسے حقوق جو کیا ہوتے ہیں بھی چار، چار حقوق جڑ جاتے ہیں مرتبۃ ترتیب وار، یعنی ان میں کیا ہے ترتیب کا لحاظ ضروری ہے، ترتیب کا لحاظ ضروری ہے۔ تو ہمارے علماء احناف وہ فرماتے ہیں کہ تتعلق بتارکۃ المیت، میت کے ترکہ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں چار حقوق ترتیب وار۔ ان میں سے پہلا حق کون سا ہے، پہلا حق جو ہے وہ ہے الاول یبدأ بتکفین ہی و تجہیز ہی من غیر تبذیر من غیر ولا تقتیر۔ ٹھیک ہے، تبذیر کا معنی کیا ہے، بیشی، تقتیر کا معنی کیا ہے، کمی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا حق کیا ہے، پہلا حق مال میت سے کیا ہوتا ہے، میت کے ترکہ سے پہلا حق جو جڑتا ہے اسے کیا ہے، یبدأ بتکفین ہی، تو میت کی تکفین و تجہیز ہی، اور میت کی تجہیز، یعنی میت کی تکفین اور تجہیز کے ساتھ آغاز کیا جائے گا، یعنی میت کے ترکہ میں سے کیا ہے، میت کی تجہیز و تکفین کے ساتھ آغاز کیا جائے گا من غیر تبذیر ولا تقتیر، کمی بیشی کے بغیر، یعنی کمی بیشی نہیں کرنی، بلکہ تجہیز و تکفین میں کیا کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، میانہ روی، کفن دفن میں کیا کرنا ہے، تجہیز و تکفین میں کیا کرنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، کمی بیشی نہیں کرنی، نہ ہی کمی کرنی ہے نہ ہی بیشی کرنی ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے، یبدأ بتکفین ہی و تجہیز ہی، میت کی تکفین اور تجہیز میں آغاز کیا جائے گا من غیر تبذیر ولا تقتیر، کمی بیشی کے بغیر، یعنی میانہ روی کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ میانہ روی کیا ہوتی ہے، اس کا بیان بھی کیا ہے موجود ہے، کہ میت اگر، میت کی کیا ہے، اگر دیکھیں دو صورتیں ہیں، یہاں پر میں بیان کر دیتا ہوں۔ تجہیز و تکفین میں
کام کیا کرنا ہے؟ میانہ روی، مطلب کمی بیشی نہیں کرنی، میانہ روی۔ وہ کیسے ہے کہ اگر اگر ایک انسان کیا ہے کچھ کپڑے وہ پہنتا ہے جو شادی بیاہ یا خاص موقع پر ہوتے ہیں، ایونٹ پر، عیدوں پر، ٹھیک ہے، ایک کپڑے وہ پہنتا ہے انسان کے، ایک کپڑے وہ ہوتے ہیں جو وہ عمدہ کپڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ عمدہ کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ جو عیدوں پر پہنتا ہے، ٹھیک ہے، یا شادی بیاہ کے موقع پر پہنتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں عمدہ کپڑے، مہنگے کپڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ جو ہے گھر میں کپڑے پہنتا ہے، معمولی کپڑے، گھر والے معمولی لباس کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ پہنتا ہے کس میں؟ دوست احباب میں، درمیانے کپڑے، جو کہ کس میں پہنتا ہے؟ دوست احباب کی محفل میں، دوست احباب کے پاس جانے میں جو کپڑے پہنتا ہے۔ تو کفن کس میں دیا جائے گا؟ اس اس کپڑوں میں کفن دیا جائے گا انسان کو جو جو کپڑا وہ پہنتا ہے کس میں؟ دوست احباب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ٹھیک ہے۔ نہ معمولی کپڑے میں دیا جائے گا جو گھر میں پہنتا ہے، نہ عمدہ کپڑوں میں دیا جائے گا کفن جو کہ شادی بیاہ جا کیا ہے عیدوں کے موقع پر پہنتا ہے، بلکہ کفن اس کپڑے میں دیا جائے گا جو کیا ہے درمیانے کپڑے ہوتے ہیں، جو دوست احباب کی محفل میں کیا ہے جا کر کیا ہے وہ کپڑے پہنتا ہے۔ پتہ چلا، اگر عید والے کپڑوں میں یا شادی بیاہ والے موقع والے کپڑوں پر اگر کیا ہے کفن دیا جائے گا تو گویا یہ کس میں جائے گا؟ تبذیر میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کمی والے معمولی گھر والے کپڑوں میں دیا جائے گا تو کیا جائے گا؟ تقتیر میں۔ اور ہمیں کس کا حکم ہے کہ ہم نے تبذیر اور تقتیر، ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے، ان سے ہم نے کیا ہے بچنا ہے، بلکہ درمیانے انداز کے کپڑوں میں، میانہ روی میں کیا ہے کیا ہے کفن دینا ہے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ مرد کے کپڑے کتنے ہیں؟ 3، لفافہ، لفافہ، مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لفافہ، دوسرا کیا ہوتا ہے ازار، اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ قمیض، قمیض، ٹھیک ہے۔ تو اب 3 میں دیں گے کپڑے میں تو یہ کیا کہلائے گی؟ سنت کفن۔ تو 3 میں دینا کیا ہے؟ میانہ روی ہوگی۔ 3 سے زیادہ 4 کپڑوں میں کفن دیا یا 3 سے کم 2 کپڑوں میں کفن دیا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تقتیر۔ تو لہذا کیا ہے 3 میں دینا کیا ہے؟ سنت ہے، تو لہذا کیا ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا ہے 3 ہی میں دیا جائے گا، نہ 3 سے 4 میں کفن میں 4 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، نہ ہی کیا ہے 3 سے کم 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور عورت کے کتنے کپڑے ہیں؟ 5، لفافہ، ازار، قمیص اور اوڑھنی اور دوپٹہ، اوڑھنی اور نہ سینہ بند، اوڑھنی اور سینہ بند، لفافہ، عورت کے کفن کتنے ہیں؟ لفافہ، ازار، قمیص، ٹھیک ہے، اسی طرح اوڑھنی اور ایک سینہ بند۔ تو کتنے کپڑے ہیں؟ 5۔ 5 میں دیں گے تو کیا ہے یہ میانہ روی والے لباس ہوگا، کفن دفن ہوگا، اور اگر 5 سے زیادہ میں دیں گے تو یہ تبذیر ہوگا، اور 5 سے اگر کم میں دیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ تقتیر۔ تو لہٰذا میانہ روی میں کیا ہے کفن دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کس میں دینا ہے؟ درمیانے کپڑوں میں کفن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میت کے مال میں سے آغاز کیا جائے گا میت کی تکفین اور تجہیز میں، ٹھیک ہے، بغیر کمی اور بغیر بیشی کے، یعنی میانہ روی میں کیا ہے تجہیز و تکفین کیا ہے کی جائے گی میت کے مال میں سے۔ دوسرا کام جو ہے ثم تقضی دیونہ من جمیع ما بقی من مالہ، ٹھیک ہے جی۔ مال میت میں سے کیا ہوگا؟ ثم تقضی دیونہ، میت کے قرض ادا کی جائیں گے، میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، کس سے؟ من جمیع ما بقی من مالہ، جو مال بچ جائے گا، جو مال بچ جائے گا اس تمام میں سے کیا ہوگا؟ میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، میت کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ یہ پھر دوسرا کام کرنا ہے کہ مال میت میں سے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ میت کے ادا کیے جائیں گے۔ آواز میوٹ کر دیں۔ تیسرا کون سا ہے؟ ثم تنفذ وصایہ من ثلث ما بقیہ بعد الدین، دین کسے کہتے ہیں؟ قرض، قرض کے بعد
ما بقیہ جو مال بچ گیا، قرض کے بعد جو مال بچ گیا اس کے سلس یعنی تیسرے حصے میں، اس کے ون تھرڈ حصے میں، ون تھرڈ حصے میں، تیسرے حصے میں تنفذ وصایاہو اس میت کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا، ثم تنفذ وصایاہو اس میت کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا، من ثلث ما بقیہ بعد الدین قرض کے بعد جو مال بچ گیا اس کے تہائی میں سے اس میت کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرضوں کی ادائیگی کے بعد 60,000 بچ گیا تو 20,000 میں سے کیا کی جائے گی، اس کی وصیتیں نافذ کی جائیں گی۔ کوئی 60,000 میں سے کیا ہے، تیسرا حصہ کیا بنتا ہے 20,000، تو اس میں سے کیا ہے اس کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا، ثم، یہ کتنے کام ہو گئے، 3۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، پھر کیا ہے قرضوں کی ادائیگی، پھر کیا ہے وصیت کا نفاذ، اور چوتھی جو صورت ہے، چوتھا جو کام کرنا ہے اور پھر کیا ہے، ثم یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب و سنت و اجماع الامت، تو پھر کیا ہوگا، ثم یقسم الباقی پھر بقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا، بین ورثتہ میت کے ورثاء کے درمیان، میت کے ورثاء کے درمیان بقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا، بالکتاب کتاب اللہ کے مطابق، و سنت سنت رسول کے مطابق، و اجماع الامت اور امت کی اجماع کے مطابق، یعنی کتاب اللہ قرآن پاک، سنت رسول اللہ یعنی احادیث مبارکہ، اور اجماع امت سے جو کیا ہے، جو طریقہ کار کیا ہے، جس طریقے کے مطابق کیا ہے ورثاء کے درمیان جو مال بانٹا جاتا ہے، تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت کے مطابق کیا ہے بقیہ مال کو تقسیم کیا جائے گا میت کے ورثاء کے درمیان۔ تو یہ کیا ہو جائیں گے، 4 کام۔ تو پہلا کام خلاصتاً دہرا دیتا ہوں، پہلا کام میت کے کیا ہے، میت کے ترکہ سے، میت کے مال سے جڑ جاتے ہیں 4 حقوق ترتیب بار۔ پہلا کام کیا ہے، میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی کمی بیشی کے بغیر، یعنی میانہ روی کے ساتھ۔ اور دوسرا کام کیا ہے، میت کے قرض ادا کیے جائیں گے، جو مال بچ جائے گا، جو تجہیز و تکفین کے بعد مال بچ جائے گا اس تمام میں سے میت کے قرض ادا کیے جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہے، قرضوں کے بعد جو مال بچے گا اس کے تہائی میں سے میت کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا۔ اور کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم یقسم الباقی پھر بقیہ مال اب جو بچے گا اس کو تقسیم کیا جائے گا ورثاء کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق۔ تو یہ آج کا سبق ہمارا کیا ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ آپ نے فرمایا شروع میں کہ تجہیز و تکفین، تکفین کو الگ طور پر ذکر کیا ہے، جبکہ اس کا ذکر تجہیز میں ایک دفعہ ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ نہیں بتائی کہ اس کو الگ کیوں ذکر کیا ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں کیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرشتوں کا لفظ آیا ہے نا، ملائکہ کا لفظ، اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل کا کیا ہے تذکرہ ہے، تو یہ کیا ہے عام کے بعد خاص ہوتا ہے، یعنی خاص طور پہ کسی چیز کو بیان کرنا نہ ہو نا، تو اس کو کیا ہے الگ سے ایک بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی کیا ہے اہمیت اور زیادہ واضح ہو جائے۔ تو تجہیز میں تو سارے مراحل آ جاتے ہیں، تو تکفین کو، کفن کے مسئلے کو الگ سے ایک بیان کر دیا، حالانکہ تکفین تجہیز ہی میں شامل تھی، لیکن تکفین کو الگ سے بیان کر دیا اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ اسے کہتے ہیں عام کے بعد خاص کو ذکر کرنا جی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اور کسی کا سوال ہو تو اگر کہیں سے، السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ، ان کو ان کی خدمت بہت کی تھی، تو اپنے سب بچوں کو بلا کے کہا کہ، بلکہ ایک بچے کو بلا کے کہا کہ میری وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو سارا مال جس نے خدمت کی ہے اسے دیا جائے۔ تو اب وہ فوت ہو گئی ہیں، تو کہتے ہیں صرف مجھے پتا ہے، باقی بہن بھائیوں کو نہیں پتا، نہ جس نے خدمت کی ہے اسے بھی نہیں پتا۔ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب بتائیں کہ وہ سارا مال انہیں دے دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، ایسا بس نہیں ہوگا،
وہ ایسا نہیں. کہتے کہ مجھ سے دیکھیں ماں مرض نے پوچھا تھا الموت نہیں، پہلی بات ذہن کہ میں. تم راضی ہو کہ نہیں، تو میں نے کہا کہ میں راضی ہوں، اگر آپ اسے سارے پیسے دے دیں، ساری خدمت دے دیں. تو کہتے کہ وہ بھی بندہ حاضر نہیں تھا، وہ میرا بھائی بھی حاضر نہیں تھا، تو میں وعدہ پورا کرنا ہے تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ ماں کے حکم پہ کی تعمیل کی جائے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. دیکھیں اگر کوئی مرگ الموت کی حالت ہے، کون سی؟ مرگ الموت کی حالت، ٹھیک ہے، اس حالت میں اگر کوئی وصیت کر بھی جائے، مثال کے طور پر کسی کے لیے سارے مال کی، تو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ سارے مال کی وصیت نافذ نہیں ہوگی، بشرطے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ وارث نہ ہو. اگر وہ وارث تھا اس کا اپنا، جس کے لیے وہ وصیت کر گیا ہے، تو وہ وصیت کیا ہے، نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غیر وارث تھا، کوئی یعنی ایسا بندہ تھا جو اس کا وارث نہیں بنتا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے لیے کر گیا ہے تو صرف کیا ہے، جو مال قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچے گا، تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا، اس میں سے کیا ہے، جو اس کا تیسرا بنے گا نا حصہ، یعنی 3 حصے کریں گے، اس میں سے جو ایک حصہ بنے گا وہ کیا ہے، وصیت کے طور پر اس کو دے سکتے ہیں، وہ وصیت نافذ کی جائے گی. باقی ایسا نہیں کیا جائے گا کہ سارا ایک مال کیا ہے اس کو دے جی دیا جائے. بہتر. ایک جی اور عرض ہے کہ مطلب قرض ادا کرنے کے بعد وہ دیا جائے گا جی. تو یہ فرما دیں کہ یہ جو تیسرا حصہ 1/3 دیا جائے گا، جی. تو وہ الگ سے دیا جائے گا، اور پھر جب ساری تقسیم ہوگی بھائیوں میں اس میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا جی کہ نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ گیا ہوں نا، اگر وہ وارث ہے تو پھر تو نہیں ملے گا نا اسے وصیت کے طور پر. وارث ہے تو اس کو وصیت کے طور پر نہیں ملے گا، پھر اس کو جو شریعت نے حق دیا ہے نا تقسیم کاری کا، اس کے مطابق ملے گا، وصیت کے طور اگر پر پھر باقی نہیں وہ ملے گا. رسائی زیادہ دے دیں تو ہاں، اس کی ایک شرط ہے، ایک صورت یہ ہے